ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ طه سے سٹارٹ کریں گے۔ کچھ دن ہمارا سبق جو ہے وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ گلا نہیں ٹھیک تھا میرا، تو اس لیے سبق کچھ ریکارڈ نہیں کر سکے، تو اس کے لیے معذرت۔ آپ سب سننے والوں سے کئی ساتھیوں نے رابطہ بھی کیا، میسیج بھی کیے کہ سبق نہیں آ رہے، تو اب آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیں، کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی۔ اور آپ ان اسباق کو جیسے پہلے بھی آپ شیئر کرتے ہیں آگے دوستوں کے ساتھ، اسی طرح آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ طه۔ یہ صورت، اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں، اور اس کے بعد آگے کچھ قیامت کے متعلق باتیں بھی ہیں۔ اس صورت کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کے اسلام لانے کا سبب بنی یہ آیتیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جب مسلمان نہیں تھے، بڑے بہادر تھے، اسلام کے بعد بھی بڑے بہادر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ اسلام کو عزت دے۔ یہ جو دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے، اللہ ان کے ذریعے سے، ان میں سے کسی ایک کو جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو اسلام لانے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے تو اسلام کی مدد فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر پسند آئے، وہ ایک دن نکلے اپنے گھر سے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی، اور اس نیت سے کہ معاذ اللہ کہ میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ ہر روز کوئی نیا مسلمان ہو رہا ہے اور ہر گھر میں فتنے ہیں، جو مسلمان ہوتا اس کو مارا جاتا، تو اس نیت سے تلوار لٹکائی ہوئی اور باہر آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کدھر؟ کہتے ہیں آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ان کو قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کو قتل کرتے ہو، اپنے گھر کی تو خبر لو، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو۔ جا ادھر رہے تھے، بہن کے گھر چلے گئے، ابھی گھر سے دور ہی تھے، اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دیکھا کہ اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے عمر کو دیکھا تو انہوں نے وہ کاغذ کے جو ٹکڑے تھے، پہلے کاغذ کے ٹکڑوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، تختیوں پر قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ انہوں نے جلدی سے چھپا لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نہیں دکھا سکتے تمہیں کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے بہنوئی کو بھی مارا، پہلے ڈرایا دھمکایا کہ اسلام چھوڑ دو، پھر مارا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی خوب پیٹا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلام اب دل میں آ گیا ہے، اب جسم سے جان جائے گی، دل سے ایمان نہیں جائے گا۔ پھر حضرت عمر نے سوچا کہ یہی وہ میری بہن ہے جو مجھ سے اتنا ڈرتی تھی، بڑا روب تھا ان کا، باہر کے لوگ نوجوان بھی ڈرا کرتے تھے، وہ تو عورت تھی کہ میری بہن، میرا غصہ کرنا بھی نہیں پڑتا تھا، صرف میرا انداز دیکھ کر اور میری آنکھوں کے اشارے دیکھ کر ہی سمجھ جایا کرتی تھی، اور آج یہ ماریں کھا کے میرے سامنے جو ہے یہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہی۔ واقعتاً کوئی بات ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس طاقت نے ان کو اندر سے تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بہن کہنے لگی تم پلید ہو، پہلے غسل کر کے آؤ، غسل کرو گے تو پھر تمہیں یہ قرآن دیں گے ہم۔ غسل کیا، قرآن کے اوراق دیے، پڑھا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہی آیتیں تھیں، الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ کہا میں جانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تلوار وہی ہاتھ میں، جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار بنی ارقم میں تھے، دار ارقم جو بنایا تھا اسی، وہاں پر تبلیغ بھی ہوتی تھی،
تربیت بھی ہوتی تھی، اور پہلا گھر تھا، پہلی درسگاہ تھی صحابہ کی، وہاں پہنچے اور حضرت حمزہ باہر پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اچھے ارادے سے ہی آ رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شروع والی آیتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا، یہ حروف مقطعات ہیں، ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن لتشقیٰ، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا۔ یا تشقیٰ کا معنی شقی بھی ہوتا ہے کہ آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، شقی کرنے کے لیے آپ کو قرآن آپ پر نازل نہیں کیا، بلکہ آسانیاں کرنے کے لیے قرآن نازل کر رہے ہیں۔ یہ جو مشکل کا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آگے واقعہ آ رہے ہیں، اس لیے بتاتے کہ ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، انسانوں کی جو ہے روش یہی رہی ہے، ان کی فطرت یہی ہے، انہوں نے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ کیا۔ الا تذکرۃ، یہ نصیحت ہے، لمن یخشیٰ، اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلاً، یہ نازل کیا ہوا ہے، ممن، اس ہستی کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور جس نے آسمانوں کو بلند کیا، اس رب کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ الرحمن، وہ کون ہے؟ رحمان نے اپنا تعارف کرایا، الرحمن، رحمان وہ ہے، علی العرش استویٰ، جو عرش پر بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر ہیں، عرش پر ہیں، اور دیکھنے، سننے، جاننے کے اعتبار سے، قوت، قدرت، کنٹرول کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہیں۔ اللہ کا دیکھنا ہر جگہ پر ہے، اللہ کا سننا، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، وہ ہر جگہ پر ہے۔ ہمارے دل میں خیال نہیں آیا ہوتا، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں اور بلند ہیں۔ اس کی کیفیت کا نہیں پتہ ہمیں، وہ کیسے بلند ہیں، اس بلندی کی کیفیت کا کسی انسان کو نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت بتائی ہی نہیں۔ اور اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر ہیں، اور کئی جگہ پر فرمایا کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ پر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ہے، یا اللہ ہر جگہ میں ہے، اور اللہ رب العالمین جب بندہ عبادت کرے تو اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر جاتے ہیں۔ یہ کئی باطل عقائد اور نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچا لیں، اور جو عقیدہ قرآن نے دیا ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہیں، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق عقیدہ بنانے والا بنا دیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔